اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مصیبت میں پڑ گیا، کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا، بیٹا اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ، کہنا یہ بیچ کر کچھ پیسے دے دے۔ بیٹا وہ ہار لے کر چچا کے پاس گیا۔ چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھ اور پرکھ کر کہا، بیٹا ماں سے کہنا کہ ابھی مارکیٹ میں بہت مندی ہے، تھوڑا رک کر فروخت کرنا، اچھے دام ملیں گے۔ اسے تھوڑے سے روپے دے کر کہا کہ تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا۔ اگلے دن سے وہ لڑکا روزانہ دکان پر جانے لگا اور وہاں ہیرو اور جواہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا۔ ایک دن وہ بڑا ماہر بن گیا، لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرکھ کروانے آنے لگے، اور چچا نے کہا کل ہار لے کر آنا۔ ماں سے ہار لے کر اس نے پرکھا تو پایا کہ وہ تو جعلی ہے۔ وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کر دکان لوٹ آیا۔ چچا نے پوچھا، ہار نہیں لائے؟ اس نے کہا وہ تو جعلی تھا۔ جب چچا نے کہا، جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں نے اسے جعلی بتا دیا ہوتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا تو چچا ہماری چیز کو بھی جعلی بتانے لگے۔ آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے۔ سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے، دیکھتے اور جانتے ہیں سب غلط ہے، اور ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کر رشتے بگڑتے ہیں۔ ذرا سی رنجش پر نہ چھوڑ کسی بھی اپنے کا دامن، زندگی گزر جاتی ہے اپنوں کو اپنا بنانے میں۔ اللہ کے ہر کام کے پیچھے مصلحت۔ ایک غریب مزدور کی بیٹی نے کیتلی میں دودھ گرم کیا، اس کا ڈھکن اٹھایا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئی، ڈھکن کیتلی پر رکھا، دودھ سے بھری کیتلی اٹھائی اور باہر کی طرف چل دی۔ جاتے جاتے اس کے ہاتھوں سے کیتلی اچانک چھوٹ کر نیچے گری، سارے کا سارا دودھ زمین پر پھیل گیا۔ باپ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک دن کی کمائی کے برابر نقصان ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور بولا، اے مالک، اس طرح کے چھوٹے بڑے نقصان ہم غریبوں کے حصے میں ہی کیوں ہیں؟ یہ ہمارا مقدر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم غریب ہی تجھے نظر آتے ہیں؟ دنیا جہاں کی مصیبتیں ہم غریبوں کے لیے ہی ہیں۔ غرض وہ کافی دیر تک اللہ کے سامنے شکوہ کرتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک بلی کہیں سے نمودار ہوئی ہے اور اس نے زمین پر پھیلا دودھ چاٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑی تو ایک دم لڑکھڑائی اور زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر پہنچا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بلی کی موت ہو گئی۔ اسے صدمہ ہوا، یقیناً انجانے میں دودھ میں کوئی مہلک چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس نے کیتلی کو اندر سے دیکھا تو اس کے اندر ایک چھپکلی مری پڑی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اگر یہ دودھ زمین پر نہ گرتا تو کیا ہوتا۔ فوراً رب کی بڑائی کا اسے احساس ہوا، ندامت کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بیٹھے بیٹھے زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یا اللہ معاف کر دے کا ورد کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا رب تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے نقصان پر تقدیر کا گلہ کرنے لگتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا کہ وہ کئی دن سے بھوکی اور کئی دنوں سے صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ ایک منکر خدا بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کو ایک مذاق کی عادت سوجی۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور اس بوڑھی عورت کے ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا، جا کر اس بوڑھی عورت کو دے آؤ، اور جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت اتنے زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جلدی جلدی اپنے گھر کے کونے میں رکھنے لگی۔ ایسے میں نوکر نے پوچھا، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ یہ سن کر بوڑھی عورت نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ کس نے بھیجا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔